الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حمزة أسد الله وأسد رسولي وسيد الشهداء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. چوتھا پارہ سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو مستدرک حاکم نے روایت کیا ہے. آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اے نبی، آپ پر اللہ کی مہربانی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نرم بنایا. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر آپ کو سخت مزاج بناتے تو لوگ آپ کے ارد گرد نہ ہوتے، بھاگ جاتے. فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، یہ آن تو نہیں ہے. فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. جن صحابہ سے غلطی ہو گئی ان کی غلطی درگزر کریں، ان کے لیے معافی مانگے. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان کو اپنے مشوروں میں شریک کریں. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. جب بھی کوئی کام کرنے کا ارادہ ہو تو پہلے اس پر پورے یقین کے ساتھ عزم کریں، پھر اللہ پر بھروسہ کریں. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اور اہل ایمان تو اللہ پر بھروسہ ہی کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے، جو حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی، کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے شعر ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اللہ اور اللہ کے رسول کے شعر ہے. شعر کے ساتھ جو تشبیہ ہوتی ہے وہ صرف بہادری کی ہوتی ہے، وجہ شجاعت ہے، ورنہ تو وہ درندہ ہے، اس کا کام ہی ظلم کرنا ہے. تشبیہ جب کسی کے ساتھ دی جاتی ہے تو ضروری نہیں ہے 100% مشبہ ہی کے ساتھ مشابہت رکھتا ہو، بس ایک آدھ چیز میں مشابہت. یعنی شعر بہادر ہے اور اسی وجہ شجاعت کے لحاظ سے اسد اللہ و اسد رسولی کا لقب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا ہے. اور پھر ساتھ فرمایا کہ یہ سید الشہداء ہے. جتنے شہید میری امت کے ہیں ان شہیدوں کے سردار ہوں گے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان کی شہادت بہت بے دردی کے ساتھ ہوئی ہے.
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے میں آپ کے علاتی چچا ہیں اور رضائی بھائی بھی ہیں۔ حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دودھ پلاتی ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی، اور کچھ دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دودھ پلایا، تو اس لحاظ سے رضائی بھائی ہیں۔ یعنی جب حضرت حمزہ کے دودھ کا نمبر تھا تو اس وقت پیا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو انہوں نے پیا۔ بعض رات نے اس میں 4 سال کا، بعض نے 2 سال کا فرق لکھا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 سال یا 2 سال بڑے ہیں۔ لیکن مدت رضاعت میں بچہ جو ہے وہ جب کسی خاتون کا دودھ پیتا ہے تو 5 سال پہلے ایک بچے نے اس خاتون کا دودھ پیا ہے اور 5 سال بعد ایک اور بچے نے اسی خاتون کا دودھ پیا ہے، تو یہ دونوں آپس میں رضائی بھائی ہوتے ہیں۔ دونوں کا اسی ایک ٹائم میں دودھ کے ساتھ شریک ہونا ضروری نہیں ہے رضائی بھائی کے لیے۔ اس خاتون کا دودھ پیا ہے بھلے 5 سال پہلے، اور اسی خاتون کا دودھ پیا ایک اور لڑکے نے 5 سال بعد، تب بھی یہ دونوں لڑکے آپس میں رضائی بھائی ہوتے ہیں۔ بات غزوہ احد سے متعلق چل رہی تھی۔ آج کی گزارشات میں بھی 3 باتیں عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ فتح کے بعد شکست کا سامنا ہوا، اور شکست کے بعد دوبارہ پھر اللہ پاک نے فتح مبین عطا کی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ دوسری بات، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور دیگر ساتھیوں کی شہادت، اور خصوصاً ان لوگوں کی کہ جن کی شہادت کچھ زیادہ دردناک تھی، ورنہ تو اس معرکے میں حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70 شہید ہوئے۔ جن حضرات کو اللہ نے مدینہ طیبہ کی زیارت نصیب فرمائی ہے وہ دیکھتے ہیں، وہاں حاضری دیتے ہیں۔ عبداللہ بن جہش، بعد میں مصعب بن عمیر، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے ساتھ جن 2 کی قبریں ہیں، 3 کی، وہ یہ ہے۔ عبداللہ بن جہش تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار ہیں، بھانجے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی۔ مصعب بن عمیر کی بات میں بتا چکا ہوں کہ ان کی شہادت بھی بڑی بے دردی سے ہوئی، اور مزید یہ کہ ان کا وضع قطع اور چہرہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھا۔ باقی حضرات کی الگ ایک ہی قبر جو ہم انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے۔ خلافت عثمانیہ کے زمانے میں یہاں پر ایک بڑی عمارت تھی، اس پر قبے تھے، گنبد تھے، اور اعزاز کے طور پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے پاس بطور اعزاز کے فوج مقرر ہوتی تھی۔ بس سعودی حکومت آئی تو انہوں نے وہ گنبد شمبد بھی گرا دیے، فوج کا اعزاز بھی ختم ہو گیا، لیکن جالی لگائی ہے جو آپ دیکھتے ہیں۔ تیسری بات جو گزارش کرنی ہے کہ جہاد ایک فضیلت کی چیز ہے، اللہ کی طرف سے وہ مبارک شخص ہے جس کو جہاد کی توفیق ہو جائے، اور اس کا جہاد اللہ کی رضا کی خاطر ہو تو دنیا آخرت کے لحاظ سے مجاہد کے لیے بڑے انعامات ہیں۔ بس حقیقت سمجھ میں آنی چاہیے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ اتنے بنگلے بنائے، اتنا کچھ ہوا، آخر کیا ہوگا؟ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بڑے مضبوط گھر ہوں، بڑی پارٹی ہو، بہت بڑے بڑے ڈاکٹر انسان کے واقف ہوں، مال و دولت کی فراوانی ہو، یہ ساری چیزیں موت کو نہیں روک سکتی۔ اور یہ عارضی زندگی ہے، 70 سال 100 سال ہو گئی، 40 سال کے بعد جو زندگی ہے نا، بیماریاں شروع،
اب تو 40 سے پہلے ہی شروع، پیدائش کے ساتھ ہی بچے کے ساتھ بیماری، وہ شربت اور فلان شروع ہو جاتا ہے۔ تو لمبی زندگی سوائے بیماریوں کی، الغار کے، اور کیا ہے؟ حقیقت سمجھ میں آ جائے نا، دنیا کی زندگی کی حقیقت سمجھ آ جائے تو انسان آخرت کی تیاری میں لگا رہے گا، اور آخرت کی کامیاب تیاری جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اس کی بہت فضیلت بھی ہے، گناہ بھی معاف، حساب بھی نہیں۔ بظاہر جہاد میں موت نظر آتی ہے، شہادت نظر آتی ہے، تو جو گھر میں بیٹھے ہیں تو ادھر موت نظر نہیں آتی۔ موت تو ہر جگہ ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، بھلے تم بڑے مضبوط گھروں میں رہتے ہو، ٹھیک وقت پر موت تمہارے پاس آ جائے گی۔ غزوہ احد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل الرماد پر 50 ساتھیوں کو مقرر کیا تھا، اور ان کے امیر حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے، اور دوسرا احد پہاڑ وہ سامنے ہے، درمیان میں میدان ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن ساتھیوں کو یہاں مقرر کیا، ان کے امیر جبیر کو سب کو یہ فرمایا، جب تک میرا حکم دوبارہ نہیں آئے گا کہ یہاں سے ہٹ جاؤ، اس وقت تک نہیں ہٹنا، بھلے ہم جیت جائیں ہم ہار جائیں، میرے حکم کی انتظار کرنی ہے۔ جب اول وہلے میں حلم مبارز کا دور چلا، جہاد میں اس زمانے میں پہلوان میدان میں اتر کے ایک ایک وہ یہ آواز بلند کرتے ہوتے تھے، حلم مبارز، مخالف فریق میں کوئی ہے میرے مقابلے میں تو آگے آئے۔ پھر ادھر سے بھی میدان میں آتا تھا بندہ، پھر ان کی جنگ، پھر دوسروں کی جنگ، پھر تیسری، پھر ساری جنگ شروع ہو جاتی تھی۔ جب یہ حلم مبارز میں حضرت علی ہوتے ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، دیگر یہ بڑے بہادر قسم کے مضبوط جسم والے لوگ تھے، مقابلے میں بھی تھے، فتح کی شکل نظر آنے لگی، دشمن بھاگنے لگا اور کافی دور ہو گیا اس حلم مبارز والے مارکے اور تھوڑے سے اگلے مارکے میں۔ تو یہ جو اوپر والے ساتھی تھے جو دیکھ رہے تھے منظر کہ میدان خالی ہو گیا، اب ہمیں نیچے اترنا چاہیے، حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا اور بہت سمجھایا۔ بعض حضرات نے غزوہ احد کی شکست کے بارے میں ظاہری چند سبب لکھے ہیں۔ ایک یہ کہ ان حضرات 50 کا آپر میں اختلاف ہو گیا، کوئی کہتے ہیں نیچے جاؤ، کوئی کہتے ہیں نہیں جانا۔ دوسری وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی ہوئی، آپ نے فرمایا تھا کہ جو بھی ہو جائے آپ نے یہاں سے نہیں ہٹنا۔ تیسری وجہ جو ظاہری طور پر شکست کا سبب بنی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی مشہوری ہو گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ لیکن ظاہر ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، جانثار صحابہ، ان کے لیے یہ بہت دکھ کی خبر تھی، تو افراتفری ہو گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا، اور لوگ تو اتنا نہیں جانتے تھے۔ تو مصعب بن عمیر کی باڈی، رنگ، داڑھی، وضاقتہ کافی حد تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی۔ تو جو نہیں جانتے تھے، تھوڑا بہت دیکھا ہوا تھا، انہوں نے شور مچا دیا کہ رسول پاک شہید ہو گئے، جس سے بعض صحابہ کے حوصلے کمزور ہوئے، بیٹھ گئے، اب کیا کرنا ہے، ہمارا قائد ہی شہید ہو گیا۔ 3 وجہ۔ چوتھی وجہ، 1000 کی تعداد میں آ رہے تھے، تو ذہن میں آیا جو نہیں آنا چاہیے تھا بعض نوجوانوں کے، ہم 313 تھے تو جیت گئے تھے بدر میں، ہم 313 تھے تو جیت گئے تھے، اب تو 1000 ہیں، کیا بات ہے۔ اب تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خوب سے خوب تر طاقت ہو،
تب بھی معاملہ مفوض اللہ. بعض نوجوانوں نے بات کی. یہ چوتھا سبب ہے ظاہری وجہ شکست کا. پانچواں سبب، جب آپ مدینہ طیبہ مسجد نبوی سے احد پہاڑ کی طرف تشریف لے جاتے ہیں تو راستے میں دو مسجدیں آتی ہیں. ایک مسجد استراحت ہے جہاں آپ آرام فرماتے تھے، ایک اس کے علاوہ دوسری ایک بطور علامت کی جگہ رکھی گئی ہے، مسجد نہیں ہے. وہاں سے عبداللہ بن ابی اپنے 300 لوگوں کو واپس لے گئے تھے. وہ جو ذہن میں تھا کہ ہم 1000 ہیں، وہ تو 700 رہ گئے تھے. اب تھوڑا سا پریشانی آنے لگ گئی کہ 700 ہو گئے. یہ بھی نہیں ہونی چاہیے تھی. جب 1000 آ رہے تھے تو دل میں خیال آیا 300 تھے تو جیت گئے تھے، اب تو 1000 ہیں جیت جائیں گے. وہ بھی بات نہیں آنی چاہیے. آپ دیکھیں کتنا قیمتی سفر ہے. خالص عبادت ہے مجاہد. جس مجاہد کو قدموں پہ غبار لگ جائے جہنم حرام ہو جاتی ہے. غبار لگ گیا، خون نہیں لگا، چلتے پھرتے میدان کی طرف جاتے ہوئے. تو بات یہ ہے کہ اتنا قیمتی نیکی والا سفر ہے تو ایسی بات نہ پہلے آنی چاہیے تھی کہ ہم 1000 ہیں اب کیا ہے مشکل، نہ بعد میں آنی چاہیے تھی کہ وہ 300 تو چلے گئے اب تو ہم تھوڑے رہ گئے. اور اصل وہ 3 سبب ہیں، اور اس میں ان 5 میں سب سے بڑا سبب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی ہو گئی. آپ نے یہ فرمایا تھا حضرت جبیر اور ان 50 ساتھیوں کو کہ جو بھی ہو جائے آپ لوگوں نے یہاں سے نہیں ہٹنا جب تک کہ میرا دوبارہ حکم نہ آ جائے. اور حضرت جبیر سمجھاتے رہے لیکن وہ نیچے فتح کی شکل بن گئی تو تقریباً 11 ساتھی رہ گئے. ایک حضرت جبیر اور 10 اور اس پہاڑ کے اوپر، باقی سارے نیچے چلے گئے. اور یہ 50 تیر انداز تھے تاکہ اس طرف کوئی دشمن آ رہا ہو تو انہوں نے ادھر سے ہی تیر برسانا شروع کر دینے ہیں. اب خالد بن ولید جو بعد میں مسلمان ہوئے انہوں نے موقع تلاش کیا اور اس سائیڈ سے آئے جس سائیڈ کے لیے رکاوٹ وہ 50 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تھے. وہ موقع سے غنیمت ڈالا، غنیمت سمجھی انہوں نے اور حملہ کیا. ان 10 نے مقابلہ کیا، 10 11 کے 11 شہید ہو گئے. جب خالد اپنے لوگوں کے ساتھ آگے بڑھے اور یکدم حملہ ہو گیا جس کا امکان نہیں تھا. صحابہ تو سمجھ چکے تھے کہ جنگ جیت چکے ہیں، ہم ادھر سے دشمن کے آنے کا امکان ہی نہیں تھا. دوبارہ بھگدڑ ہو گئی اور حملے ہر طرف سے شروع ہو گئے، تیر بھی، پتھر بھی، تلواریں بھی وغیرہ. اس سے بعض کو سمجھ ہی نہیں آئی اس بھگدڑ میں اور جو میں. اور ادھر وہ نعرہ مشہور ہو گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے. بعد میں اس کی تلافی ہوئی، آواز اونچی حضرت عباس رضی اللہ ایک اور صحابی تھے ان کی تھی، جس کی وجہ سے دوبارہ یہ کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں. لیکن نقصان ہوا، اسی وجہ سے شہادتیں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک یا جو زخمی ہوئے اسی وجہ سے ہوئے. اور بڑے بڑے جلیل القدر کے افراتفری، اس افراتفری میں آپ نے ایک مشہور صحابی ہیں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ کہ جب یوں افراتفری ہو گئی، بھگدڑ مچ گئی تو حذیفہ کے والد یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان تھے، لیکن جو آگے آیا اور جنگ شروع ہو گئی اپنوں کے ہاتھوں سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد شہید ہو گئے. حضرت حذیفہ چیخ لگاتے رہے کہ میرے والد ہیں، لیکن سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہی تھی کیا ہو رہا ہے. بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو دیت کے بارے میں جب کہا کہ غلطی سے ہو گیا ان سے اور آپ اپنے والد کے خون بہا لے لیں
تو انہوں نے کہا نہیں حضرت میں نے سب کو معاف کر دیا ہے، کوئی خون بہا نہیں لیتا۔ اس پر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دعائیں دی اور بہت خوش ہوئے، جس کے نتیجے میں ان کو دنیا آخرت کے لحاظ سے اونچا اعزاز ملا کہ غلطی ہو گئی۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بگدڑ میں اور ادھر سے خالد بن ولید کے آنے کے لشکر میں اوروں کو تو آگے پیچھے بھاگتا ہوا دیکھا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر ہی تھے، اور ایک بالش بھی آگے پیچھے نہیں ہٹے۔ ایک جماعت حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی آپ کے محافظ تھی، وہ کبھی ہٹ جاتے تو دوسری جماعت آ جاتی تھی، لیکن صبر و ہمت اور استقامت کے لحاظ سے آپ بہت مضبوط رہے۔ ظاہر ہے ہر ایمان والا بہادر ہوتا ہے، پھر نبی سب سے بہادر ہوتا ہے، اور پھر جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہو وہ ظاہر ہے کہ بہت بہادر، اور یہیں سے تو سبق اور درس ملتا ہے۔ حضرت مقداد فرماتے ہیں رَأَيْتُهُ وَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ مَا زَالَتْ قَدَمَهُ شِبْرًا وَاحِدًا وَأَنَّهُ لَقِيَهُ وَجْهَ الْعَدُوِّ وَيَفِيُّ إِلَيْهِ طَائِفَةٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ مَرَّةً وَتَفْطِرُ مَرَّةً رُبَمَا رأيته يرمي من سهمه ويرمي بالحجر حتى انحازوا عنه۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قسم اس ذات کی جس نے میرے پیغمبر کو، میرے محبوب پیغمبر کو امام الانبیاء بنا کر بھیجا، والذی بعثہ بالحق ما زالت قدمہ شبرا واحدا، اس بگدڑ میں ایک بالش بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے نہیں ہٹے، یہاں تک کہ آپ کا مقابلہ رہا دشمنوں کی طرف، آمنے سامنے تھے۔ ایک جماعت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی آپ کی محافظت کر رہی تھی، باڈی گارڈ بنے ہوئے تھے، پھر وہ جاتے تو دوسری جماعت آ جاتی۔ ربما رأیتہ، بعض دفعہ میں نے اپنے پیغمبر کو اس انداز میں دیکھا کہ وہ اپنے تیر کمان سے تیر چلا رہے تھے، دشمنوں پر وار کر رہے تھے، حتیٰ کہ بعض دفعہ اپنے پتھر بھی پھینکے کہ دشمن سارے امڑ آئے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے پروگرام میں آئے ہوئے تھے۔ بار بار رسول پاک سے ان محافظ ساتھیوں سے حملے ہوتے رہے، حتیٰ انحازوا عنہ، یہاں تک کہ انہوں نے رسول پاک کے اس سائیڈ کو چھوڑا اور دوسری طرف چلے گئے۔ یہاں پر ایک سبق ہے، سب سے پہلے میرے لیے پھر سب مسلمانوں کے لیے۔ ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو 39 تھے، جن کو جبیر رضی اللہ عنہ سمجھاتے رہے کہ جبل الرماس سے آپ نہ ہٹیں، نہ جائیں، اور وہ چلے گئے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ حکم اس لیے تھا کہ جب تک جنگ جاری ہے، جب جنگ ہی ختم ہو گئی تو اب حکم کی کیا بات ہے، ان سے یہ غلطی ہو گئی، یہ سوچ میں غلطی ہو گئی۔ نافرمانی کا ارادہ نہیں تھا، نافرمانی غلطی سے ہو گئی، یہ ایک نافرمانی ہے۔ ساتھ ہیں بدر میں بھی، ادھر بھی، ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہو گئے، اور یہ ان سے نافرمانی ایک سوچ کی وجہ سے ہو گئی، جس کو اجتہادی خطا کہہ سکتے ہیں کہ ظاہری طور پر تو جنگ ختم ہو گئی ہے، جیت ہو چکی ہے تو چلتے ہیں۔ اگر ان کو سامنے نظر آ رہی ہوتی جنگ ہو رہی ہے تو کبھی بھی نہ جاتے۔ سوچ کی غلطی ہو گئی، قصداً نافرمانی نہیں کی ہے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہو گئے، کئی دن تک ناراض رہے، جو ابھی بتاتا ہوں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم امتی ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، نبی کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے ہے، قرآن کی تعلیمات ہمارے سامنے ہیں۔ ہم 24 گھنٹوں میں اللہ رسول کی کتنی نافرمانی کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ملک کے حالات اچھے ہو، ملک کا وزیر اعظم اچھا ہو، جو سوچ بھی نہیں تھی وہ وزیر اعظم ہو گئے، اور ادھر جج صاحب نے کچھ اور ہی کر دیا۔ یعنی صاحب رائے کو اتنا مقام بخشا کہ جس کی مرضی ہے وہ توہین کرتا رہے، اور ابھی سوچ بھی نہیں آ رہی کہ میں نے فیصلہ کیا کیا تھا، دوبارہ اس کو تھوڑا سا دہرا دوں، امت مسلمہ کے دل زخمی ہوئے وہ ٹھیک کر دوں، مرہم لگا دوں۔ آزادی رائے کا کیا مطلب؟ بکواس ہوتا ہے؟ آزادی رائے ہر کسی کی توہین کر دو تب بھی ہوتا ہے؟ جب خاتم النبیین کے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو آپ کسی کو نبی مانتے ہیں، تو اس سے بڑا ظلم، اس سے بڑی توہین سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کی، رسول کی، امت مسلمہ کی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ آزادی رائے ہے پھر ہر مہینے میں نیا نبی بناؤ؟ یہ مطلب ہوتا ہے آزادی رائے کا؟ اللہ تعالیٰ چیف جسٹس صاحب کو بھی دوبارہ اس معاملے کو صاف ستھرا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو بات یہ کر رہا ہوں دوستو، ایک نافرمانی ہوئی صحابہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے۔ یار تنہائی میں محاسبہ کریں، مراقبہ کریں، سوچیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم سے کتنی قصدن نافرمانیاں ہو رہی ہیں، کیا بنے گا ہمارا؟ وہ جو شانہ بشانہ ہر وقت ساتھ تھے، جانیں قربان کی، مال قربان کیا، سارا علاقہ وطن چھوڑ کر آ گئے، آپ کے ساتھ اتنا دیا، اور ایک نافرمانی کی وجہ سے اتنی بڑی ناراضگی ہوئی، رو رو کر ان صحابہ کا کوئی حال نہیں رہا تھا، ہر وقت یہ توبہ استغفار میں تھے، جو زندہ رہ گئے تھے، نیچے اترے تھے، جو یہ کہتے ہیں نہ ہمیں کھانے میں ذائقہ تھا، نہ پانی میں کوئی سمجھ آتی تھی چیز، نہ بیوی بچے سمجھ آتے تھے، نہ کوئی اور چیز راحت کی ہمیں راحت دے سکتی تھی، ہم اسی پریشانی میں تھے، ہر وقت توبہ اور استغفار میں تھے، کئی دن تک یہ نظام رہا۔ ادھر اللہ کی رحمت مچل گئی، وہ 70 گنا ہے نا، ماؤں سے بھی زیادہ ہے۔ فرمایا وَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے میرے محبوب پیغمبر، میں نے آپ کو رحمت والا بنایا، اپنی رحمت تیرے اوپر اتنی نچھاور کی کہ آپ کو نرم دل بنا دیا۔ اگر میں آپ کو سخت دل بناتا تو یہ پروانہ وار آپ کے اوپر ہزاروں گرنے والے نہ ہوتے۔ میں رب العالمین ہوں، ان غلطی کرنے والوں کے رونے پہ مجھے رحم آیا۔ فاعف عنہم، جو غلطی سے جبل الرماح سے نیچے اتر آئے، آپ کے حکم کی نافرمانی کر دی، فاعف عنہم، ان کی غلطی کو میرے محبوب درگزر کر دیجئے، واستغفرہم واستغفر لہم، اور ان کی اس غلطی پر مجھ سے مغفرت بھی طلب کیجئے، وشاورہم فی الامر، اے میرے محبوب پیغمبر، ان غلطی کرنے والوں کی غلطی کو اس انداز میں معاف کیجئے کہ آئندہ مشوروں میں ان کو شریک کر لیجئے، تاکہ ان کے دل جو غم زدہ ہیں وہ خوش ہو جائیں کہ ہمارا پیغمبر ہم سے راضی ہو گیا ہے۔ واستغفر لہم وشاورہم فی الامر فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ یہ ہار و جیت تمہارے قبضے میں ہے، آپ لوگوں کا کام ہے عزم کر کے میدان میں اتر آئیں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ جو سبق سمجھانا چاہتا تھا وہ یہ ہے، ایک نافرمانی پر اتنا بڑا کچھ ہوا، لیکن ان حضرات نے توبہ اور استغفار میں بھی پھر حد کر دی، عرش کو ہلا دیا ان کی توبہ نے۔ اللہ نے وہی نازل کی اپنے پیغمبر پر کہ معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔
اور ہماری اتنی غلطیاں، قصدن نافرمانیاں، قصدن جھوٹ، قصدن رشوت، حلفیں اٹھا کر کہہ کر چیزیں بیچنا، دھوکے کرنا، یہ سب اسلام کی نافرمانی ہے، اللہ رسول کی نافرمانی ہے، قصدن کی جا رہی ہے۔ اور توبہ اور استغفار کی ہماری کیا کوالٹی ہے؟ ایک غلطی والے دیوانے ہو گئے توبہ کر کر کے، دنیا سب کچھ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی زندہ ہیں یا کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ اور ہماری کئی غلطیاں اور ہماری توبہ استغفار کی کیا کوالٹی ہے؟ ہمارا تو فارغ وقت صرف جھوٹی خبروں کے سننے میں خرچ ہو جاتا ہے۔ کیا ان کے صداقت ہے؟ کیا وہ فلانا آ رہا ہے، فلانا جیت گیا ہے، فلانا ہار گیا ہے، وہ ہمیں کیا ہوا؟ ملک اور اسلام کے لیے کوئی اچھا ہو تو جیت ہے ہماری، ملک اور اسلام ان غریب عوام کے لیے کوئی اچھا ہو تو ہماری جیت ہے، پاکستان کی بھی جیت ہے۔ ایسا تو بظاہر نظر کوئی نہیں آتا، ہاں اللہ کی رحمت سے امید ہے، اگر اس کی امید بھی توڑ دیں تو گناہگار ہو جائیں گے۔ تو بات یہ ہے دوستو، یہ غزوات اور ان کے یہ اسباب یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ کیوں غزوے ہوئے، کیوں جہاد ہوا، اور جن میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود موجود ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اس وجہ سے یہ تھوڑی سی شکست کا سامنا ہوا، جو بعد میں جم کر دوبارہ جب لڑے، ادھر نعرہ لگایا، ابو سفیان قیادت کر رہا تھا، مشرکین مکہ کی، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ فتح مکہ میں مسلمان ہوئے، کہنے لگا اعلیٰ حبل، اپنے بت کے بارے میں نعرہ لگایا، اعلیٰ حبل۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ اعلیٰ واجل، پھر اس نے نعرہ لگایا ابو سفیان نے، لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے تو اتنا بڑا بت ہے جس کو عزا کہتے ہیں، مسلمانوں تمہارے پاس تو وہ بت بھی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر جواب دیا اللہ اعلیٰ واجل، اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارا اللہ مولا ہے، تمہارا اللہ نہیں ہے جو تمہاری مدد کرے۔ اور جنگ کا پاسا پلٹا، دوبارہ فتح کی شکل ہوئی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین گئے بھاگے۔ حضرت یہ جہاد ہے، جہاد سب سے اونچی عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایو الناس افضل، اللہ کے رسول لوگوں میں بہترین فضیلت والا شخص کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا مؤمن یجاہد بنفسہ وبمالہ فی سبیل اللہ، اللہ رسول کو سب سے بہترین اور پیارا شخص وہ لگتا ہے جس نے اپنا مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا ہو، جان بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دی ہو، سب سے محبوب شخص ہے وہ۔ قال ثم من، ایک صحابی عرض کرنے لگا پھر اور کون ہو سکتا ہے ان کے علاوہ دوسرا نمبر بہترین مومن کون ہو سکتا ہے؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤمن رجل مؤمن فی شعب من الشہاب وَيَعْبُدُ اللَّهِ وَيَدْعُ النَّاسَ مِن شَرِّهِ، دوسرا شخص جو اللہ رسول کو پسند ہے وہ وادیوں میں کسی وادی میں چلا جائے، اللہ کی عبادت میں مصروف عمل ہو جائے، اور لوگوں کو کم از کم تو اپنی شر سے بچانے والا بن جائے، یہ شخص سب سے اللہ کو دوسرے نمبر پر پسند ہے۔ پہلا وہ ہے مؤمن یجاہد بنفسہ وبمالہ، اگر یہ نہیں کر سکتے ہو تو پھر چلو پہاڑ کی وادیوں میں کسی وادی میں گم ہو جاؤ، فنا فی اللہ ہو جاؤ اللہ کی عبادت میں، اور اگر یہ دونوں نہیں حاصل تو اسلام آباد کے روڈوں پر سرگرداں نظر آؤ، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ دین میں آنے میں اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہوتا ہے، دنیا بنتی ہے، جنت بنتی ہے۔ آپ کہیں مولوی صاحب یہ کیا کہہ رہے ہو؟
جمعے پڑھتی ہیں، نمازیں پڑھتی ہیں، صدقات دیتی ہیں، زکاتیں دیتی ہیں، ہر طرح کی ہم نیکیاں کر رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہو یا مجاہد بن جاؤ یا وادی میں چلے جاؤ۔ سنو دوستو، جو تمہارے دماغوں میں اشکال ہے کہ ہم بھی اور مولوی صاحب بھی یہ سارے تو نیکیوں میں مصروف ہیں، اسلام کا جو تقاضا ہو، اسلام کا جو حکم ہو، اسلام کا جو مطالبہ ہو، اس ٹائم وہ مومن جب اس مطالبے پر عمل نہ کرے تو اس کی کوئی نیکی نہیں ہوتی۔ اس وقت دنیا اسلام پر سارے مسلمانوں کو اللہ کے رسول کی طرف سے ایک امر اور ہدایت آ رہی ہے، نکلو باہر، اپنی جانیں لے کر، اپنے اموال لے کر، اور ان معصوم بچے جو خونوں میں، فلسطین کی بستیوں میں خونوں میں نہلائے جا رہے ہیں، ان کی مرہم پٹی بن جاؤ۔ یہ اسلام کا تقاضا ہے جس پر پوری امت مسلمہ گنہگار ہے۔ اس وجہ سے یہ دو شخص جو اونچے، آگے چلو، فرمایا کلو میت یختم علی عملہ، ہر بندہ جو مر جائے گا اس کا عمل ختم ہو جائے گا، الا المرابط فی سبیل اللہ فإنہ ینمو لہ عملہ الی یوم القیامہ وَيُؤَمِّنُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ، ہر مرنے والے کا عمل ختم ہو جائے گا مگر اس مجاہد کا جس نے کچھ ٹائم سرحد پر گزار کر جہاد فی سبیل اللہ کیا، اس مرابط فی سبیل اللہ کا عمل بڑھتا رہے گا، يَنْمُو لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک کے لیے جہاد کرنے والے کا عمل بڑھتا رہے گا، اور فتنہ قبر سے بھی رب العالمین اس کو محفوظ کر دیں گے۔ تو بات یہ ہے دوستو، یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ گئے مشرک جہاں بھاگے، جب احد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے، لاشوں کو دیکھا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا تھا، اور کئی شہیدوں کے ناک اور کان کاٹ کر ہار بنا کر ہندہ نے، جو ابو سفیان کی بیگم تھی، گلے میں ہار ڈالا، اور آپ کا جو خنجر لگا تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ پیٹ میں لگا تھا، وہ زہر آلود تھا۔ یہ جبیر بن مطعم کا غلام تھا، واشی بن حرب۔ جبیر بن مطعم کے چچے کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر میں قتل کیا تھا، طعیمہ بن عدی۔ اس کے بدلے میں جبیر نے اپنے غلام وحشی کو کہا تھا کہ تم اگر حمزہ کو قتل کر دیتے ہو تو تمہیں آزاد کر دوں گا۔ یہ اسی نیت سے بیٹھا ہوا تھا وہاں، اور کوئی اس نے کام نہیں کیا۔ اور ہندہ کا باپ عتبہ بدر میں جو قتل ہوا تھا وہ بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے۔ تو حضرت حمزہ کی شہادت پر واشی بن حرب بیٹھا ہوا تھا، اور خنجر مارا جو زہر آلود تھا، اور پیٹ کٹ گیا، وہ گر گیا۔ پیٹ کٹا ہوا ہندہ کو جب نظر آیا تو اندر سے کلیجہ نکالا، اور اس کو ٹکڑے کر کے چبا نہ سکی۔ آپ دیکھیں ظلم و ستم، لیکن قدرت کا نظام دیکھیں۔ ہم انشاءاللہ اگلے جمعے کو یہاں سے بات شروع کریں گے۔ میں اگر ختم کرنا بھی چاہوں 1-2 منٹ میں تو نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں مسلمان بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔